بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ النبا کے آیت نمبر 31 سے اس کی آخری آیت تک بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کی دو ویڈیوز میں ہم نے بتلایا تھا کہ اس صورت میں قیامت کے برپا ہونے اور جزا و سزا کے دن کے طے ہونے کے سلسلے میں بات کی گئی ہے، اور پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ عظیم خبر کیا ہے، یعنی قیامت کیا ہے اور کب آئے گی، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بتلایا تھا کہ جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا یا جو لوگ انکار کریں گے ان کو جو ہے کتنی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان کو جہنم میں دہکایا جائے گا، ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پینے کے لیے اگر ملے گا بھی تو پیپ جیسی جو ہے گندی چیزیں، ان کو جو ہے گندے خون ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے۔ اور اس ویڈیو میں یعنی آج کے لیکچر میں ان لوگوں کے متعلق بات کی جائے گی جو لوگ جو ہے جزا و سزا کے دن پر ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے، اور جو لوگ یہ مانیں گے کہ قیامت برپا ہوگی، انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کن نعمتوں سے نوازے گا اس کے بارے میں بات ہوگی۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کون کون سے نعمتیں اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، ان تاکید کے لیے، اور متقین یہاں پر متقین جو لایا گیا ہے ورڈ وہ طاغین کے مقابلے میں لایا گیا ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ متقین کا لفظ یہاں پر استعمال ان لوگوں کے مقابلے میں کیا گیا ہے جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کا انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں مراد یہ ہے جو لوگ قیامت کے برپا ہونے پر یقین رکھتے ہیں، یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ مفاز کہتے ہیں کامیابی کو، کامرانی کو، یعنی سکسیس کو۔ اب یہاں کیا ترجمہ ہو گیا؟ اس کا ترجمہ ہو گیا کہ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، یعنی کامرانی ان کے لیے ہوگی، یعنی کامیابی ہوگی۔ کامیابی ہوگی تو کیا کیا ملے گا انہیں، کن نعمتوں سے نوازا جائے گا؟ حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے۔ حدائق حدیقہ کی جمع، اعناب کہتے ہیں عنب کی جمع، اعناب انگور کے معنی میں، یعنی ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، اور کیا ہوں گی؟ وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم سن لڑکیاں ہوں گی، یعنی ہم عمر جو ہے لڑکیاں ہوں گی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپس میں وہ ہم سن ہوں گی، یعنی کہ جو لڑکیاں ہوں گی وہ ان کا جو گروپ ہوگا وہ خود آپس میں جو ہے وہ ایک عمر کی ہوں گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جتنی عمر کا ہوگا اسی عمر کی جو ہے اس کو جو ہے لڑکیاں جو ہیں میسر ہوں گی، بیویاں میسر ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جو ہے چھلکتا ہوا بھرا ہوا جام ملے گا۔ کاسن کہتے ہیں جام کو، اور دہاقہ چھلکتا ہوا بھرا ہوا، یعنی بھرا ہوا چھلکتا ہوا ان کو جام دیا جائے گا، یعنی کہ شاندار باغات ہوں گے، باغات میں جو ہے خوبصورت جو ہے دوشیزائیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی، اس کے بعد جو چھلکتے ہوئے جام سرو کیے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں لغو کہتے ہیں لغو بات، یعنی وہ بات جو آپ کے مناسب نہ ہو یا آپ کے لائق نہ ہو، اور جو جھوٹ پر مبنی ہو، اور کذابہ جھوٹ بات۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یعنی وہ لوگ اس میں جو ہے کسی بھی طرح کی لغو بات، کسی بھی طرح کی جھوٹ بات نہیں سنیں گے، یعنی کسی بھی طرح کی واہیات بات یا گالی گلوچ، برا بھلا، غیبت، اس طرح کی کوئی بھی جو ہے نگیٹو بات جو ہے وہ بالکل نہیں سنیں گے۔ یعنی جو ہے جو بھی وہ سنیں گے وہ پازیٹیو بات ہوگی، مثبت بات ہوگی، ان کو خوش کرنے والی ہوگی، ان کو جو ہے تسلی دینے والی ہوگی، ان کے دل کو جو ہے باغ باغ کرنے والی ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے، یعنی جو کچھ بھی تم نے کیا دنیا میں، یعنی تم نے یقین کیا، تم نے نیک اعمال کیے، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔
اور اس کے علاوہ کیا عطاء حسابا، اور بے حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی انعام بھی ہوگا۔ یعنی دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا بڑا وہ گناہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان اگر جو ہے ذرہ برابر بھی نیک کام کر دیتا ہے، کچھ اچھا کام کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کے برابر جو ہے بدلہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، کبھی 10 میں، کبھی 70 میں، یعنی جو ہے اس کو جو ہے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے جو ہے مرسی کا جو ہے پتہ چلتا ہے، انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو کمپیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے لیے کتنا جو ہے رحم دل ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ اور یہ کس رب کی طرف سے عنایتیں ملیں گی، یہ نوازشیں ملیں گی؟ جو آسمانوں کا، زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، یعنی جو آسمان ہے، زمین ہے، یا اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، اس کا رب جو ہے اس کی طرف سے یہ انعامات ہے۔ کوئی معمولی شخص کی طرف سے انعام نہیں مل رہا ہے، بلکہ وہ ذات جو پوری کائنات کی، پوری یونیورس کی جو ہے مالک ہے، اس کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں نا جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے یا جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا بڑا انعام ہو جاتا ہے۔ یعنی بڑی شخصیت، بڑی ذات کی طرف سے انعام ملے گا تو اس انعام کا کیا کہنے۔ پھر کہہ رہا اللہ تعالیٰ لا یملکون منہ خطابا، جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جو ہمت نہ ہو، کہ وہ طاقتور، وہ جاہ و جلال والا، وہ روب والا خدا، ٹھیک ہے، اور وہ رحم دل خدا، اور جو ہے انعامات سے نوازنے والا خدا، اس خدا کی طرف سے جو ہے، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انعامات ملے گا۔ یہاں پر جو ہے یعنی میدان حشر میں دربار الہی کا روب کا یہ عالم ہوگا کہ اہل زمین ہوں یا اہل آسمان، یعنی زمین میں رہنے والے لوگ ہوں یا آسمان میں رہنے والے لوگ ہوں، کسی کو بھی یہ مجال نہیں ہوگا کہ وہ از خود یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنی زبان کھول سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی زبان کھول سکتا ہے، وہی کچھ بول سکتا ہے، وہی اپنی بات رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو جو ہے اختیار نہیں ہوگا، کسی کو مجال نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح یعنی اس دن، یعنی قیامت کے دن۔ روح، یہاں روح سے مراد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جن کو روح الامین بھی کہتے ہیں، ان کا فرشتوں سے الگ تذکرہ کیا چونکہ ان کا مقام جو ہے بہت ہی بلند ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ان کا جو ہے نام الگ سے ذکر کیا۔ یعنی اس دن حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اس دن کوئی بات نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی شخص، تکلم بات کرنا، مگر وہی شخص جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو رحمان اجازت دے دے، جس کو رحمان اپنی طرف سے اجازت دے دے، اور پھر وہ شخص جو ہے ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ صواب کہتے ہیں ٹھیک بات، کریکٹ بات، یعنی ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جو ہے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کی اپنی زبان کھول دے۔ فرشتے سب لائن سے کھڑے ہوں گے، اور جو ہے اگر کسی کو اجازت اللہ تعالیٰ خود دے گا تبھی وہ بات جو ہے وہ کرے۔ یہاں بات کرنے سے مراد یہ ہے سفارش کرنا، شفاعت کرنا، یعنی کسی کو شفاعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے حق دے دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کو حق دے گا جو صحیح بات کرنے والا ہوگا، جو ہے ایمان والا ہوگا، اسی کو اللہ تعالیٰ اجازت دے سکتا۔ ذالک الیوم الحق، یہ وہی حق کا دن ہے، یعنی یہ وہی دن ہے جو برحق ہے، جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جس کا جی چاہے
اتخذ الہ، اپنے رب کی طرف کا جو ہے راستہ اختیار کر لے، یعنی اپنے رب کی طرف، یعنی اس کے رب کی طرف لے جانے والا جو ٹھکانہ ہے اس کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو یہ بات بیان کر دی کہ وہ حق دن آنے والا، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جو لوگ یقین نہیں کریں گے ان کو سخت سزائیں ملیں گی، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، ان کو خون، بدبودار خون ملے گا، جہنم میں وہ سڑیں گے۔ اور جو لوگ جو ہے یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، جزا و سزا کے دن، جزا و سزا پر جو ہے یقین رکھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، باغات سے نوازے گا، آسائشوں سے، انعامات سے نوازے گا، ان کو مختلف قسم کے جو ہے مشروبات سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اب جس کا جی چاہے وہ مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یقیناً ہم نے تمہیں ایک بہت ہی قریب آنے والے، یعنی کہ بہت جلدی آنے والے عذاب کے بارے میں بتلا دیا، ڈرا دیا۔ اندرا ينذر کہتے ہیں وارن کرنا، کسی کو جو ہے تنبیہ کرنا، بتلا دینا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ یوم ينظر، اس دن، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی، یوم ينظر، نظر ينظر دیکھیں گے، المرء انسان، یعنی اس دن انسان دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ما قدمت، جو کچھ بھی اس نے پیش کیا ہوگا، ما قدمت یداہ، جو کچھ بھی اس کے ہاتھوں نے کیا ہوگا اور کر کے جو ہے آگے بھیج دیا ہوگا، اس دن وہ سب کچھ وہ دیکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اس دن ہر انسان کو جو کچھ بھی اس نے اپنی دنیا میں کیے رہا ہوگا وہ سب کا سب جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھے گا کہ فلاں دن میں نے یہ کام کیا تھا، فلاں دن میں نے کس کو ستایا تھا، فلاں دن میں نے یہ اچھے کام کیے تھے، فلاں دن میں نے یہ برے کام کیے تھے، پوری لسٹ جو ہے اس کے سامنے جو ہے آ جائے گی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن کافر کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، کاش کنت ترابا، میں مٹی ہوتا۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ یعنی کہ جب یہ سب منظر دیکھے گا، یعنی کہ وہ شخص جو اس کا انکار کیے رہا ہے، جو اس کا انکار کر چکا تھا، یعنی قیامت کے برپا ہونے کا انکار کر چکا تھا، جزا و سزا کے دن کا انکار کر چکا تھا، جنت و جہنم کا انکار کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ تو قیامت برپا ہو رہی ہے، یہ تو جہنم دکھ رہی ہے، میرے سامنے دکھ رہی ہے، تو کافر کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہوتا کا مطلب یا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا میں مر کے مٹی میں مل گیا ہوتا، پھر دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب۔ اس طریقے سے یہ صورت جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس صورت میں بنیادی طور پر جو ہمیں سبق ملتا ہے یا ہمیں بتلایا گیا ہے وہ یہی بتلایا گیا ہے کہ جزا و سزا کا دن جو ہے واقع ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی مضمون کو مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیوں اس پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنا زور اس لیے دیا گیا ہے کہ قیامت کے برپا ہونے اور انسان کا دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو کانسیپٹ ہے، جو آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا کے پیچھے ہی دنیا میں چلنے والا سارا نظام جو ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق جو ہے طے پائے گا اگر انسان اس کا خیال اپنے دل میں رکھ لے۔ یعنی اگر انسان دل میں اپنے خیال رکھ لے کہ قیامت برپا ہوگی، اسے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسے حساب کتاب دینا ہے، تو وہ دنیا میں جب بھی یہ بات یاد آئے گی تو ہر لمحہ یہ کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا ہو ویسے وہ کرے، جیسا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا زندگی گزارنے کو، ویسے اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اور اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اس کے مختلف دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے۔ بنیادی طور پہ ایک دلیل یہاں پر مینشن کر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ منصف ہے، وہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ ذرہ برابر بھی جو ہے ظلم برداشت نہیں کرتا ہے۔
آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کرتا جائے اور ایک آدمی برے اعمال کرتا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر رکھے گا؟ یہ تو کامن انسان نہیں کہہ سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مختلف جرائم کرتا ہے، ایک شخص کبھی کبھی سینکڑوں مرڈر کر دیتا ہے، سینکڑوں لوگوں کا قاتل بن جاتا ہے، تو اس دنیا میں کیا کوئی ایسی سزا ہے جو ایک شخص اگر سینکڑوں کو قتل کر دے تو کوئی ایسی سزا ہے جو سینکڑوں کے برابر ہو جائے؟ کوئی سزا نہیں ہے۔ ایک ہی اگر اس کو بھی قتل کر دیا جائے تو ایک ہی کی سزا پوری ہوگی، کیا سب کی سزا پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہوگی۔ تو آخر اس اللہ تعالیٰ منصف ہے، عادل ہے، تو اس کو سزا دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو قیامت کے برپا ہونا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس کے مطابق حساب کتاب کرے گا۔ تو یہاں پر جو بنیادی طور پہ جو ہمیں سبق مل رہا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قیامت برپا ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں جو ہے اس دنیا میں صرف اور صرف امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتلائے اس احکام کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔